ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 11واں باب 11 سے 15 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے ہجوم سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ یوحنا اصطباغی کے دنوں سے اس وقت تک آسمان کی بادشاہی پر زور کیا جا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ تمام صحائف انبیاء اور تورات نے یوحنا تک یہ نبوت کی۔ اور اگر تم قبول کرنا چاہو تو وہ الیاس جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یہ بیان کہ جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے، ثابت کرتا ہے کہ یسوع یوحنا کی سیرت و کردار کی نہیں بلکہ اس کے اعزاز کی بات کر رہا تھا۔ وہ شخص جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی سیرت و کردار یوحنا سے بہتر ہو، لیکن اس کا اعزاز یقیناً بڑا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کا شہری ہونا اس بادشاہی کی آمد کا اعلان کرنے سے بڑا اعزاز ہے۔ یوحنا کی خدمت کے آغاز سے لے کر اس کی حالیہ قید تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا ہے۔ فریسی اور فقی پوری شدت سے اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ بادشاہ ہیرودیس نے بھی اس کی بادشاہی کے نقیب کو قید کر کے اس بادشاہی کو نقصان پہنچانے میں اپنا حصہ ادا کیا تھا، اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں۔ اس بیان کی 2 تشریحات ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ بادشاہ کے دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اسے چھین کر تباہ و برباد کر دیں۔ انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو رد کر دیا۔ یہ اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ وہ خود بادشاہ اور اس طرح بادشاہی کو بھی رد کر دیں گے۔ اور دوسری یہ کہ جو لوگ بادشاہ کی آمد کے لیے تیار تھے انہوں نے اس کے اعلان کا جواب پورے جوش و خروش سے دیا اور اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کسی بھی تشریح کو اپنایا جائے، خیال اور مفہوم یہی ہے کہ یوحنا کی منادی سے ایک مشتعل اور شدید رد عمل کا آغاز ہوا، جس کے اثرات بہت گہرے اور وسیع تھے، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی۔ پیدائش سے لے کر ملاکی تک پورے پرانے عہد نامے نے مسیح موعود کی آمد کی نبوت کی ہے۔ جس وقت یوحنا نے تاریخ کے سٹیج پر قدم رکھا تو اس کا بے مثال اور یکتا کام صرف نبوت کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان کرنا تھا کہ مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں ساری نبوتیں پوری ہو گئی ہیں۔ ملاکی نے نبوت کی تھی کہ مسیح موعود کے ظہور سے پہلے ایلیا اس کے پیش رو کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ سارے لوگ یوحنا کو پہچان نہ سکے اور نہ اس کی خدمت کی بڑی اہمیت کو ہی سمجھ سکے، اس لیے خداوند نے بھی یہ کہا کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ مطلب ہے کہ دھیان اور توجہ دو اور اس بات کو مانو، جو باتیں سنتے ہو ان کے مفہوم اور اہمیت کو سمجھنے سے قاصر نہ رہو۔ اگر یوحنا ایلیا کے بارے میں پیشن گوئی پوری کرتا ہے تو یسوع یقیناً مسیح موعود ہے۔ ان الفاظ سے یسوع نے تصدیق کی ہے کہ یوحنا ایلچی ہے اور دوبارہ تاکیدی طور پر کہا ہے کہ میں ہی خدا کا مسیح ہوں۔ اگر پہلی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو دوسری بات کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔